حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم تفصیل سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اس واقعہ کی کچھ دہرائی ہے اور پھر تخت مصر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھنے سے پہلے آپ نے جو اپنی کوالیفیکیشن بیان کی، بس ہم اس کو بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کے جتنے قوانین اور اصول ہیں وہ ابدی ہیں، لافانی ہیں، قیامت تک کے لیے ہر انسان اور ہر معاشرہ کے لیے یہ قوانین ہیں۔ تو قیادت اور لیڈرشپ کے حوالے سے جو کرائیٹیریا اور معیار ہے قرآن کریم کی روشنی میں، وہ کیا ہے، اس کو ہم آج انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے۔ پھر مزید نیکسٹ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم کچھ دہرائی کچھ پوائنٹس ہیں سابقہ جمعہ کے، وہ کر رہے ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی قید میں جب 12 سال گزار چکے تھے تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی اور تازہ گائیں ہیں اور ان کو پتلی لاغر 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک۔ یہ اس نے دیکھے اور پریشان ہو کے اس نے ملک بھر کے بڑے بڑے دانشوروں اور حکماء کو دعوت دی کہ اس کی تعبیر بتائیں، اور وہ سب مل کر بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ تو وہ قیدی جسے خواب کی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی اور وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوا تھا، وہی قیدی پھر بادشاہ کی اجازت سے جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو وہ خواب جس کی تعبیر سے پوری ملک کے علماء عاجز تھے، جناب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور اس خواب کے نتیجے میں آنے والے جو ایک 7 سالہ قحط کی انڈیکیشن تھی، اس 7 سالہ قحط اور مشکلات اور پریشانی سے بچنے کی تدبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ معزز برادران، بادشاہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اسے یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہو گیا کہ ایسا ضرور ہوگا جو کچھ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ تو اب ایک طرف سے خطرات تھے کہ اتنا بڑا ایک المیہ ورلڈ لیول کا 7 سال کا آ رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ تعبیر خود اپنے کانوں سے سنے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ تو 12 سال قید کے بعد جب رہائی کے احکام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے قید سے
رہا ہونے سے انکار کر دیا، اور فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھ پر جو الزامات لگے ہوئے ہیں پہلے اس کی تفتیش کراؤ، اور ان عورتوں کا وہ کیا معاملہ تھا جو اب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، پہلے تفتیش کی جائے کہ سچا کون تھا، زلیخا سچی تھی یا میں سچا۔ یہ ہے بصیرت اللہ کے پیغمبر کی، اور کائنات کو سیاسی ایک ٹیکٹ جو ہوتا ہے بصیرت کے طور پہ جناب یوسف علیہ السلام سکھا گئے۔ معزز برادران، بادشاہ نے تمام عورتوں کو جمع کیا، جن میں وزیر اعظم مصر کی بیوی زلیخا بھی تھی۔ ان سے اس پورے واقعہ کی تفتیش کی گئی۔ بس پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی سچائی کو خود بیان کیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ غلطی میری ہی ہے، جناب یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے، پاک دامن تھے۔ معزز برادران، وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچے ہیں۔ بس پھر یہی وہ معیار ہے قرآن مجید کا، قیادت کا، حکمرانی کا، لیڈرشپ کا، یہی معیار ہے وہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا، اللہ نے اس کو اپنے قرآن کی آیت بنا دی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ، ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یہ میں نے سٹیپ اس لیے اٹھایا تاکہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر پاک دامنی کا جوہر عطا فرمایا کہ شاہی محل میں تمام دروازے بند، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے برائی کی دعوت دی گئی، زبردستی کی گئی، مگر ان تمام سہولیات اور مواقع میسر ہونے کے باوجود انی لم اخنہ بالغیب، میں نے غیر موجودگی میں عزیز مصر کی کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ ہے دیانتداری۔ معزز برادران، تو یہ بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ عورتوں نے آپ کی پاک دامنی بیان کر دی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اس جملے پر بھی اپنے آپ میں عاجزی کا اظہار کیا، اور وہ بھی اللہ نے قرآنی آیت بنا دی، جس کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کے مکر و فریب میں اگر میں بچ گیا تو یہ فقط میرے رب کا فضل و احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس کو میرا رب بچا لے۔ یہ ایک تربیت بھی ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو مصر کے بادشاہ کو جب علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس قدر علم والے، اس قدر حسن والے، اس قدر امانت والے، اور بلا قصور اتنا طویل عرصہ 12 سال جیل میں، اور قیدیوں کے ساتھ آپ کا اس قدر محبت بھرا سلوک ہے، اور آپ نے اتنی مشکلات برداشت کیں، تو بادشاہ کے دل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لمحات قریب آئے۔ یہ بھی تربیت ہے، یہ بھی میری آپ کی ہر مسلمان کی اس واقعہ میں، ان آیتوں میں تربیت ہے۔ رہائی کے لمحات قریب آئے،
یہ مالک کی قدرت کا اظہار ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال اور ہر زوال کے بعد عروج، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ ایک وہ حالات تھے اور وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ جیل میں جا رہے تھے، اب وہ حالات اور اسباب پیدا ہوئے جن کی وجہ سے جیل سے باہر آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر سبب اور ہر حالت کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ صبر سے چل کر اللہ کے حکم پر نظر رکھتے ہیں۔ معزز برادران، تو بادشاہ نے آپ کو جب رہائی کے لمحات آئے تو بڑے اعزاز سے آپ کو رہائی دلائی۔ بادشاہ نے معززین بڑے بڑے امراء کی ایک ٹیم تیار کی اور وہ بڑی بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور عمدہ لباس کے ساتھ قید خانہ وہ لوگ پہنچے تاکہ یوسف علیہ السلام کو شاہانہ اعزاز کے ساتھ شاہی محل میں لائیں۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کا پیغام پہنچایا، آپ نے قبول فرمایا۔ بس پھر جب قید خانہ سے نکلتے وقت پہلا کام کیا یہ نہیں کہ اسیہ جزاد ہو گئیاں، جناب یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی، اپنی خوشیاں بانٹو، دعا مانگی، یا اللہ مجھے تو نے رہائی عطا فرمائی ہے، ان کو بھی رہائی عطا فرما۔ قید خانہ سے باہر آئے یوسف علیہ السلام تو اس کے دروازہ پر یہ جملہ لکھا کہ یہ قید بلا مصیبتوں کا گھر، زندہ لوگوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچے لوگوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور شاہی لباس پہنا اور پھر شاہی محل کی طرف بڑے اعزاز کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے دروازہ پر پہنچے تو جملہ کیا ادا کیا، کون سی دعا پڑھی؟ فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی، اس کی ثنا برتر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے جناب یوسف علیہ السلام تو یہ دعا کی، یا رب تیرے فضل سے میں تیری بھلائی مانگتا ہوں، اس کی برائی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ پر نظر پڑی تو آپ نے بادشاہ کو عربی زبان میں سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے عم چچا دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر بادشاہ کو عبرانی زبان میں دعا دی، اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا یہ میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، یہ کنز الایمان میں لکھا ہے، یعنی اس وقت کی 70 زبانوں کا وہ ماہر تھا۔ اس بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام سے جس زبان میں گفتگو کی، آپ نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ یہ دوسرا معیار ہے جو آج ہم قیادت لیڈرشپ کے قرآنی معیار، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس آپ کے علم کی وسعت کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ والی جگہ پر بٹھایا اور اپنے خواب کی تعبیر اپنے کانوں سے سنی۔ تو بس پھر معزز برادران، یہی میری تربیت ہے، یہی ہم سب کی تربیت ہے۔ وہ دوسری وحی میں اللہ نے نبی کریم سے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرے حبیب مفہوم یہ ہے کہ ابھی 63 برس کی محبوب تو نے زندگی گزارنی ہے۔ 40 سال میں وحی کا نزول، 23 سال پڑے تھے۔ اللہ نے دوسری وحی میں یہ سورہ مدثر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب ہر قدم اٹھاتا جا، رب کی رضا کے لیے صبر بھی کرتا چلا جا۔ یہ تربیت ہے۔ تو معزز برادران، جناب یوسف علیہ السلام ایک لمحہ تھا باپ سے جدا ہوئے، ظلم، کنویں میں ڈالے گئے، ظلم،
شاہی محل میں امتحان، پھر 12 سال قید میں بلا وجہ وہ امتحان، اور پھر اس کے بعد آج یہ عروج۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو شاہی اختیارات جب عطا کیے، معزز برادران، اس پر قرآن کریم اترا، نصیب برحمتنا من نشاء۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح اقتدار مصر پر ہم لے گئے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر پر اقتدار عطا فرمایا، مکنہ، ہم نے اقتدار بخشا جناب یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر پر۔ اگلا جملہ، نصیب برحمتنا من نشاء۔ لوگ کہتے ہیں اس یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا، وہ ظاہری سبب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو جو چاہتے ہیں انعام عطا فرماتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، جو بھی اچھے کام کرتا رہے گا ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ والأجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، دنیا میں بھی ان کو عزت دی، ایسے لوگوں کو ہم دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے فرمایا، اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ کہ اب 7 سالہ قحط آ رہا ہے، یہ بھی قرآن کریم قیامت تک کے لیے جو لیڈرشپ کو جاننا چاہیں قرآن کریم کی زبان میں ان کے لیے لازم ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھیں، یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے سورہ یوسف کی یہ آیات۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 7 سال کا قحط، زمینی پیداوار بند، بارشیں رکنی تھیں، مخلوق کیا کھائے گی؟ معزز برادران، تو بس آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ آپ نے فرمایا کہ اب میں جو اتنی دیانت کے ساتھ، اتنے علم کے ساتھ تجھے دکھایا کہ دیانت میری وہ ہے، علم میرا یہ ہے، انی حفیظ علیم، یہ قیادت کا، اقتدار کا، لیڈرشپ کا قرآنی معیار ہے، کرائیٹیریا ہے، اہلیت ہے کہ میں ان مشکلات کو حل کروں گا، میں ان 7 سالہ آنے والے آزمائش سے اپنی مصر کی اور دنیا کی عوام کو میں باہر لے جاؤں گا۔ میرے اندر کیا خوبی ہے کہ میں آکسفورڈ کا نہیں پڑھا ہوا، میں نے کوئی اور کورس نہیں، میری ڈگری نہیں ہے، میری 2 ہی ڈگریاں ہیں، انی حفیظ علیم، ایک تو میں دیانتدار ہوں، حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں، اور دوسرا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ 2 ہی معیار ہیں، جو ان 2 چیزوں پہ عبور رکھے گا وہی بلندی پر جائے گا۔ اور علم کو رب نے بعد میں بیان کیا، پہلے دیانتداری کو بیان کیا، اس سے دیانتداری پہلی بنیاد ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کو کفار نے کیا کہا تھا جب حجر اسود کو مکہ پاک میں نصب کرنے کی باری آئی تھی، تو قریش نے آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معیار کو بیان کیا تھا، فرمایا تھا ہم ان کا ہر فیصلہ قبول کریں گے کیونکہ یہ محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہی معیار تھا، ہے اور رہے گا۔ معزز برادران، اسی چیز کے حوالے سے قرآن مجید نے ہر مسلمان کو اگر 2 ارب مسلمان ہیں، یہاں پاکستان میں 25 کروڑ ہیں، تو اللہ نے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہر مسلمان کو برائی سے روکنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ سنیے، یہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے
اللہ، جیسے نا اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ جو ہے یہ وارننگ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے یہ حرف ہے ہماری نحو کے اندر اللہ۔ اللہ، حضور نے فرمایا خبردار، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر مسلمان نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے زیر اثر لوگوں، اس کے جو رعیت ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ پھر اسی حدیث میں یہ جملہ آخر میں بھی حضور نے بیان کیا، اور پھر اسی حدیث شریف میں سب سے پہلے حضور پاک نے حکمران کا ذکر کیا، پھر گھر کے سربراہ کا ذکر کیا، پھر گھر والی خاتون خانہ بیوی کا ذکر کیا، پھر چھوٹے چھوٹے ملازموں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی ذمہ دار ہیں، جس کی جتنی ذمہ داری ہے ہر شخص اپنے دائرہ کار کے حوالے سے ذمہ دار ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا کہ تم نے صرف لوگوں پر تنقید ہی کرتے رہو کہ انج ہونا چاہیے سی، انج ہونا چاہیے سی، تو خود نہ کرو گے تو تم سے بھی سوال ہوگا۔ معزز برادران، اللہ رب العالمین اس طرح کے مشاہدات، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے عجائبات، آپ حیران ہوں گے، اللہ نے ہر دن کو اور اللہ نے ہر رات کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یعنی اگر اللہ کی قدرت اور طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، ہر رات اور ہر دن اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ بدل بدل کے تمہیں نشانیاں ہر رات دکھاتا ہے، ہر دن دکھاتا ہے۔ معزز برادران، بس یہ تمہیں مضمون، اس کی بقیہ تفصیل اگلے جملے ہے، مگر اسی دوران یہ آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اویئرنس رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی قوانین کی صداقت کی ایک عجیب مثال جو آپ سوشل میڈیا پہ سن چکے ہیں، میں صرف یاد دہانی، یہ میں پورا مضمون اسی پر 1.5 صفحے کا یہ تقریباً مکمل کیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اللہ پاک کی قدرت کی صداقت ہے کہ آپ نے وہ زہران ممدانی 34 سالہ ایشیائی مسلمان کہاں اٹھا، میں یہ قرآن پڑھا آپ کو بتا دیا، اس کی صداقت اس واقعہ سے بتا رہا ہوں کہ وہ قرآن سچا، جس نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ سچا ہے۔ یہ میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، 10 منٹ باقی، پھر انعامات بھی بچوں کو دینے آج انشاءاللہ۔ یہ اسی نومبر میں 34 سالہ ایشیائی مسلمان زہران ممدانی 50% سے زائد ووٹ لے کر امریکی شہر نیو یارک کا 111واں میئر منتخب ہوا، جبکہ 26 امریکہ کے 26 ارب پتی افراد ایک اور دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک اس کے خلاف، اور امریکی صدر ٹرمپ، مودی اور اسرائیلی صدر یہ سب شدید مخالفت کرنے والے، مگر وہ ایک مسلمان اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور اس نے انتخابی مہم چلا کر دنیا کو حیران کر دیا، اور ان سب کے مقابلے میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ آگے سنیں اور اتفاق دیکھیں، میں نے کافی چیزوں کو سنا، لکھا، یہ میرا فرض ہے، میری اویئرنیس ہے، یہی علم ہے، جہاں سے اچھی چیز مل جائے۔ معزز برادران، نیو یارک شہر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی یہودیوں کی ہے، آپ حیران ہوں گے، اس میں زیادہ آبادی یہودی ہے۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی وہاں آبادی یہودیوں کی نیو یارک میں۔ تو وہ ممدانی پروفیسر ہے، اس کا والد بھی محمود ممدانی جو ہے اس کے والد پروفیسر ہیں، اس کا بیٹا ہے
یہ اٹھا، کب سے محنت ہو رہی تھی. تو یہ زہران ممدانی تارکین وطن کے حقوق کے لیے یہ لڑتے رہے. معزز برادران، چنانچہ محنت کرتے رہے. میں ابھی ان کا آپ کو منشور بھی بتاتا ہوں. اس منشور کو جب میں نے سنا تو پھر مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا یہ آج اس پہ عمل کیا اس نے. 1447 ہجری ہے نا جی، 1500 سال گزر گئے نا ہجرت مدینہ کو. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے جو روشنی بکھیری تھی، آج کسی نے اس پر عمل کر کے دکھایا، قدرت نے اس کو سجایا. میں یہ بتاتا ہوں. تو تارکین وطن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں، وہاں پر رہائشی ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، پردیسی ہوتے ہیں. ان کے حقوق یعنی نگلیکٹڈ جو لوگ بالکل لو سکیل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑتا رہا. تارکین وطن کے حقوق کے لیے زہران ممدانی لڑتے رہے. اور وہ نیو یارک شہر جس کے اقتدار کا فیصلہ ڈالرز کی کثرت کیا کرتی ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ قانون اس مسلمان زہران ممدانی نے بدل دیا. اور بڑے بڑے برج سیاسی اور دولت کے پہاڑ الٹ کے رکھ دیے اس نے. اور معزز برادران، اور اپنے وعدوں اور اپنے منشور پر ڈٹا رہا. اور اس نے ٹرمپ امریکی صدر کے حمایت یافتہ امیدوار کو شکست دی اور 50% سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوا. اور 1 جنوری 2026 کو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنا ہے میئرشپ کا. ابھی 25 چل رہا ہے. نیو یارک کے 85 لاکھ لوگ ہیں، وہاں رہنے والی آبادی 85 لاکھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے ذمہ دار ہوں گے. اور انہیں نیو یارک کی ترقی کے لیے $115 ارب کا بجٹ دیا جائے گا. ان کا منشور کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ بھی ہمیں سمجھ آئی کہ امریکہ جو بھی ہو مگر وہاں آج بھی قانون موجود ہے. قانون تھا، قانون نے سپورٹ کی ان کو، اور آج وہ بلندی پر گئے. طاقتور شکست کھا گئے، ایک مسلمان اٹھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی وہاں بالادستی ہے. اس کا منشور کیا تھا؟ نہیں، یہ 3 نکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کو سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یار ہمارا تو قرآن ہے، ہم تو ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کی کئی صورتیں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو سارا قرآن ہی یاد ہے. مگر گر نداری از محمد رنگ و بو، اگر تیرے اندر محمد عربی کی اخلاق کی خوشبو نہیں ہے تو دعا میں اپنے نبی کا نام لینے کا حقدار ہی نہیں ہے. از درود خود میا لا نام او، ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں. اس نے کام کیا. 34 سالہ نوجوان ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے منشور کے 3 نکتے ہیں معزز برادران. اس کا منشور یہ تھا، مفت بس سروس کی سہولت دی جائے گی. 1 نمبر 2، بچوں کی نگہداشت مفت، ان کی ڈائٹ، بچوں کی خوراک، علاج، رہائش وغیرہ، یہ بچوں کی نگہداشت مفت دوں گا. اگلا پوائنٹ سب سے بڑا وزنی تھا. اس نے کہا ظاہر ہے وہاں مکان کرائے کے، دکان کرائے کے، پلازے کرائے کے، یہ بڑا وزنی. اور یقین کر لیں، وہ میں ابھی آپ کو علامہ کا شعر بھی سنا کے آگے چلتا ہوں کہ اس نے جو تیسرا نکتہ تھا اس کا وہ یہ ہے، اس نے کہا اس وقت امریکہ میں نیو یارک میں جتنے کرایوں کا ریٹ چل رہا ہے، مثلا ایک دکان کا کرایہ 10 ریال ہے، 20 ریال ہے. اس نے کہا یہ جو کرایوں کی شرح ہے، ریٹ ہے مکان یا دکان کے کرائے وغیرہ، میں اس شرح کو منجمد کر دوں گا. میں جب بھی آؤں گا نا، بس جتنے ریٹ چل رہے ہیں ان کرایوں کی شرح کو آگے کوئی نہیں بڑھا سکے گا، میں سیز کر دوں گا. اب یہ چیز جب
ان باشعور پڑھے لکھے لوگوں کو نظر آئی کہ ایسا منشور، معزز برادران، تو اس کی حمایت میں مزدور اٹھے، نوجوان اٹھے، طلبہ اٹھے، اور سب سے بڑھ کر انصاف پسند یہودی وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت یاد آ گئی کہ پوری انسانی تاریخ میں یہودیوں کو تجارت میں جس ہستی نے شکست دی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس دور میں ان کی مال تجارت کے جہاز چلتے تھے، اور منڈیوں میں مختلف قسم کے سٹاک ہوتے تھے سامان کے، یہ فلاں کا سامان، یہ فلاں کا سامان، یہ فلاں کا سامان، یہ فلاں کا سامان۔ تو اس مال تجارت کے سٹاکس کے اندر، ان ڈھیر کے اندر جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارت کا سامان تجارت موجود ہوتا، وہ یہودی جو پرچیز کرنے آتے تھے وہ اپنے یہودیوں کا مال چھوڑ دیتے تھے اور حضرت عثمان غنی کا مال فروخت کرتے، وہ خریدتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو مال ہے نا عثمان غنی کا، یہ بالکل سچا ہوگا، یہ بالکل کھرا ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا۔ وہ اپنے یہودیوں کا سامان نہیں خریدتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سامان تجارت یہودی خرید لیتے تھے۔ تو اس زہران ممدانی کی حمایت میں انصاف پسند یہودی کھڑے ہو گئے۔ تو قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، جس دن مسلم امت کو شعور آ گیا، جس دن مسلمان بیدار ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گئی میری زندگی اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسی آہی، کہ میری زندگی رسول اللہ کے دامن سے ہے۔ اگر میں حضور سے ہٹ گیا تو میری موت، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ معزز برادران، اور اسی کا وہ اقبال کا شعر ہے، آج بھی ہو گھر براہیم کا ایماں پیدا، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کو آتا ہے شعر، آج بھی ہو گھر براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا آج بھی اٹھے اور ایسی سچائی دنیا کو دکھائے تو اللہ پاک عزت وہی عطا فرماتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تو بدر والوں کا کردار پیدا تو کر، اللہ آج بھی فرشتے اتار دے گا۔ میرے برادران، یہ مضمون میں نے لکھا، اس پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ارشادات گرامی ہیں، دیکھیں نا، اس زہران ممدانی کا کمال یہ ہے کہ اس نے غریب لوگوں کی مشکلات کو پک کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو خانہ کعبہ کی چھت پر ظہر کی اذان کا وقت آیا، کیا 10,000 صحابہ میں کسی کو اذان نہیں آتی تھی؟ 10,000 صحابہ تھے، سب کو اذانیں آتی تھیں، مگر جب اذان دینے کی باری آئی، ظہر کا وقت ہوا، تو کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا اعزاز جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، سیدنا بلال کو یہ اعزاز اس لیے دیا تاکہ قیامت تک امت دیکھ لے کہ محمد عربی کو جب عروج ملے گا تو غلاموں کو اعزاز ملے گا۔ غریبوں کو عزت دینا، شیلٹر دینا، یہ میرے نبی کریم کی سنت، یہی اعزاز اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے تا قیامت ہمیں سمجھایا، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دکھی انسانیت کے حقوق کی حفاظت کا میرے آقا کا حکم ہے۔ ایک حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض
اسی کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما، کہتے ہیں نا، سارے ہی کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما، کس پر؟ میرے اتے۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہی یہ راز سکھایا۔ اگر آج نیو یارک کا آنے والا میر زہران ممدانی عروج پہ اگر جا رہا ہے تو اس کو یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سپورٹ کر رہی ہے۔ سن لیں، آپ بہت جمعے مجھ سے پڑھ چکے، میں بھی پڑھا چکا، مگر یہ پیغام اللہ کے حبیب کا سن کر اٹھے اور دل میں اتاریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرن وترزقن الا بضعفائکم، آج ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے روٹی دے، یہی دعائیں مانگتے ہیں نا ہم سارے، مدد بھی فرما، روزی بھی عطا فرما، سب کی ٹینشن اسی پر۔ حضور نے راز بتایا کہ مدد کیسے ہوگی، رزق کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل تنصرن وترزقن الا بضعفائکم، تمہارے معاشرہ میں جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ریڑھی والے ہیں، رکشہ ڈرائیور ہے، مزدور ہے، مسافر ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ریئل ہے کہ وہ بیمار بھی ہے، معذور بھی ہے، کمزور بھی ہے، مگر ہے اس کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس تمہارے معاشرہ میں یہ جتنے ضعیف لوگ ہیں، هل تنصرن وترزقن الا بضعفائکم، تم یہ تمہارے معاشرہ کے اندر یہ جتنے کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے، تمہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے۔ اسی کہنے ہیں میرے گریڈ وڈے نے تے میرا عہدہ وڈا ہے، نادان، مدد بھی غریبوں کی وجہ سے، رزق بھی غریبوں کی وجہ سے۔ سو یہ میسج اس حوالے سے اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ تک پہنچانا تھا، درود پاک کے حوالے سے۔ تو اسی حدیث پاک کا نتیجہ ہے کہ جہاں غرباء پروری اور کمزوروں کی فلاح پر زیادہ کوشش ہوگی، وہاں اللہ کی طرف سے مدد بھی اترے گی اور رزق کی فراوانی اور خوشحالی بھی پیدا ہوگی۔ درود شریف پڑھنے میں ایک حدیث پھر بچوں کو انعام دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درود پاک کے ایسے فضائل بتائے کہ دنیا میں ہی میرا امتی درود کے ذریعے میرے ساتھ جڑ جائے۔ یہ بخاری شریف، بخاری نے، اس امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان جبریل اتانی فقال من صلی علیک واحدا صلی اللہ علیہ عشرا ورفعہ 10 درجات۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ اے اللہ کے حبیب، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ دوسری حدیث پاک، معزز برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ کتب اللہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ بہا 10 سیئات ورفعہ بہا 10 درجات وکن لہ عدل 10 رقاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس درود کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس درود پاک کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور
یہ جو بلندی ملتی ہے یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے ایک بار پڑھا درود، یہ اتنے پرائز آپ کو مل گئے۔ معزز برادران، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ کل یوم 3 مرات، وہ ایک مرتبہ درود تھا، اب یہ 3 بار۔ من صلی علیہ کل یوم 3 مرات وکل لیلۃ 3 مرات حبا لی وشوقا الیہ کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ ذنوبہ تلک اللیلۃ وذالک الیوم۔ فرمایا جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ آخری حدیث یہ بھی سن لیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان یلق اللہ لقی یلق باب سامیہ یلق اللہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ ہم چاہتے ہیں اسی جائیے تے افسر میرے تے راضی ہوئے، ہم سب جئی ملازم چاہتے ہیں میں جاواں تے سر میرے تے راضی ہون، میں جو گل کواں تے میرا افسر میری کہنا من کے تے میرا کہنا میری گل من لوے تے میرا کام کر دے۔ ہم افسروں کی رضا کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نسخہ بتایا، فرمایا میرا جو امتی یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت والے دن دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی گزار کر من سرہ ان یلق اللہ راضیا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور چاہتا ہو کہ میرا اللہ اس وقت مجھ پر راضی ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ راضی اسے کرنا ہے، نسخہ درود مصطفیٰ ہے۔ معزز برادران، یہ میں ہر جمعے ایک حدیث شریف آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ اب ہمارے بچے ہیں جی، درود شریف آپ پڑھ لیں، میں ان کو پرائز دیتا ہوں جی۔ پہلے سینئر آ جاؤ بیٹا، آپ دونوں، آپ دونوں آ جاؤ۔ یہ ہمارے 2 بچے ہیں جی، آ جاؤ بیٹا، میں کہہ جو نہیں پھر گھبرا کیوں رہے، کچھ نہیں سنتا، ادھر آ جاؤ۔ یہ ہمارے جی 2 بچے ہیں، سینئر ہیں درس نظامی کا، اور ان کا داخلہ عامہ اول کا چلا گیا ہے۔ تیسرے اور بھی ہیں فیضان انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کے 17 جنوری کو پیپر ہونے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے جو بھی اچھے نمبروں میں پاس ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ آپ کے سامنے دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جنہوں نے ماہانہ ٹیسٹ دیا، ایک بچے نے فائنل ٹیسٹ نہیں دیا، باقی ٹیسٹ دیے، دوسرے بچے نے فائنل ٹیسٹ دیا، اس میں بہت اچھے نمبر لے گئے، تو اس لیے یہ ایک ہی پرائز تھا، یہ دونوں کے لیے 1000 ہے، یہ آپس میں 500 روپیہ آپ دونوں کا جی لے آپ جزاک۔ اب جونیئر بچے آ جاؤ بیٹا، آپ آ جاؤ۔ محمد احمد آؤ بیٹا، احمد وہ کہاں ہے، وہ کیا نام ہے، ایان کدھر ہے، آئے نہیں۔ یہ جی ہمارے جونیئر بچوں میں الحمدللہ 7-8 بچے ہیں، یہ درس نظامی عالم بنے نہ بنے، لیکن ہم نے شارٹ کورس کے طور پہ ان کو 14 لفظ روز میں سنتا ہوں، 14 اور ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 14 لفظ قرآن پاک میں ہزاروں مقام پر موجود ہیں۔ یہ 14 لفظ آپ کو سنائیں گے، ضمیر سناؤ منفصل ہو، وَهُمَا وَهُمَا هُمْ هِيَ هُمَا هُنَّ أَنْتَ أَنْتُمَا أَنْتُمْ أَنْتِ أَنْتُمَا أَنْتُنَّ أَنَا نَحْنُ۔ نحنو کا معنی کیا بیٹا؟ ہم سب مرد عورت کے لیے، سب عورتیں۔ یہ لیں آپ کا یہ پرائز ہے۔ اب یہ نحنو نسبح بحمدہ کا قرآن میں آتا ہے، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عالم اللہ بنائے گا، بن جائیں گے، لیکن اگر یہ آدھ گھنٹے کے لیے آتے رہے تو انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن جب بھی کھولیں گے اور یہ لفظ ان کو قرآن میں جب بھی نظر آئے گا ان کو قرآن سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ باقی بھی 2 ہمارے بچوں کے پرائز ہیں، ان کو میں بعد میں دوں گا، وہ لسٹ میرے پاس نہیں ہے یہ ماشاءاللہ۔ وہ ایان بھی، اور دوسرے کون آئے تھے بیٹا؟ ہاں یہ کھڑے ہو جو محمد حسین فرخ، یہ بھی 2 آئے تھے، اور ایان بھی 2 آئے تھے،
تو آج یہ بھی دوسری پوزیشن انہوں نے بھی لی، انشاءاللہ ان کو بھی پرائز ملے گا، اور بچے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو بعمل عالم دین بنائے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔